الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ذی قدر سامعین، آج یکم محرم 1442 ہجری سال کا پہلا دن ہے. میرے ذہن میں تو تھا کہ موضوع اور بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے دن کی نسبت اور مناسبت سے پہلے دن سال کے ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا تھا. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اسی مناسبت سے ذہن میں یہ بات آئی کہ ساتھیوں کو آج مقام عمر سنایا جائے. آگے 10ویں محرم آئے گی، اکثر خطباء واعظین شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنائیں گے، لیکن شہادت عمر سنانا مقصود نہیں ہے، مقام عمر سنانا مقصود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے یا کوئی کسی کا قتل ہو جائے تو جو ورثاء ہوتے ہیں وہ واقعہ بار بار سننا برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہے گا یار میرے بھائی نو فلانے بندے قتل کیتا ہے، کنجے کیتا ہے جی، وات ہر سال اسے بات نو ریپیٹ کیتا ہے جی، نہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. یہ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، انہوں نے قربانیاں دیں دین کے لیے، اللہ کے دین اور قرآن و سنت کے لیے قربانیاں دیں، لیکن بار بار اسی قصے کو ریپیٹ کرنا اور لوگوں کو رلانا، یہ تو میرے خیال میں شاید اس کا مجھے تو کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا. فائدہ اس بات میں ہے
کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناقدری اور گستاخی کرتا ہے تو اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کیا جائے تاکہ گستاخی کرنے والوں کے منہ پر تھپڑ لگ جائے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے مقام عمر، جس سے پتہ چلے کہ جو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، فتوے بازیاں کرتے ہیں تاکہ ان کو جواب دیا جا سکے اور ان کے یہ اعتراضات اور ان پر تبرہ بازیاں مسلمانوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اسی نسبت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مقام بیان کیا جائے گا۔ ساتھی توجہ سے بیٹھیں اور اپنی سماعتوں کو محفوظ فرمائیں، حوالہ جات اپنے پاس محفوظ فرمائیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ بات کرنے لگے تو اس کو فوراً جواب دیا جائے بے خبردار، یہ وہ ہستی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، جس کے لیے اللہ خود بولا، نبی بولا، جس کے لیے قرآن بولے، نبی بولے، اس کی تو اور میں کیسے اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے میں فضائل بیان کروں تو میری کوئی حیثیت نہیں، آپ کریں کوئی حیثیت نہیں، ساری دنیا کے علماء کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عمر کی حیثیت تب واضح ہوگی کہ یہ بات بیان کر دی جائے کہ یار عمر کی تعریف اللہ کرتا ہے، سمجھے؟ یا پھر عمر کی شان تب واضح ہوگی کہ جب یہ بات سامنے لائی جائے کہ عمر کی تعریف رسول اللہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری تساں تعریف کرو، بھائی عزیر انہیں بیان کرتا ہے، اس دی انہیں آواز ہے، یہ ہے وہ ہے، بات کریں آپ، میں نے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اللہ کی قسم، اللہ کے دربار میں اگر میرا اللہ نام لے، یار عزیر کو کامیاب لوگوں کی لسٹ میں لکھ دو، پھر میرے لیے فائدہ مند چیز ہے نا یہ گل؟ تواڈیاں تعریفاں میرے واسطے کوئی معنی نہیں رکھ دیاں، میری تعریف رب کرے، رب دا نبی کرے، فرشتاں دے سامنے اللہ کرے تے پھر تا میرا مقام اچھا ہو سی۔ اگر اتھے نہیں ہوئی تعریف تلے زمین والے کر دے راون فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، آج اس کو کوئی تکلیف ہے میرے خیال میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ میرا رب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر رسول اللہ عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عمر وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ ابو بکر مقام اعلیٰ ہے ابو بکر کا عمر سے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا ابو بکر کے لیے نبی نے دعا نہیں کی۔ دوسری پین چلو، اس نو کھولو، والیوم کھولو، اسے دے نال والا پہلی چلا گئی نا، دوسری نہیں چل دیتا، پہلی چلا گئی۔ کھولو، سمجھ تلوے والیوم تو اتلے چلے، دو والیوم ہیں نا، تلوے والیوم تو اتلے دو والیوم کو فل کرو جا۔
اسے تیسرے ہی لاؤ جی، تیسرے ہی لاؤ، ٹھیک ہے کام دوبارہ کرے سی جتنے پہلے نہیں لگوایا تیسرا بیس کٹاؤ، بیس اسے لائن بیس انہوں نے آنکھوں پہ جتنے پہلے لگوایا جتنے پہلے لگوایا اسے لا چھوڑو دوبارہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ باقی صحابہ اور عمر میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت امیر شریعت نے فرمایا باقی صحابہ مرید نبی ہیں اور عمر بن خطاب مراد نبی ہے۔ اے مراد ہے اللہ دے نبی دی منگے اور باقی صحابہ مرید نبی ہے۔ اس کا ایک تو یہ مقام ہے، بڑی فضیلت ہے اور کسی صحابی کو یہ حاصل نہیں۔ باقی رہا مسئلہ، عمر وہ شخص ہے جس کی اللہ رب العزت نے اس طرح تائید کی کہ وہ زمین پر بولتا ہے، اللہ عرش برین سے قرآن بنا کے وہی بات نبی پر اتار دیتا ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں ہویا، 2 دفعہ نہیں ہویا، 10 دفعہ نہیں ہویا، 22 مقامات ایسے کہ عمر بن خطاب زمین تے بول دے، اللہ اسے گل نو قرآن بنا کے نبی تے اتار دینا ہے۔ اور اس گل دی گواہی ہوئے کہ میرے پیغمبر عمر عام بندہ نہیں، عمر دی تائید میں اللہ کر رہے ہیں عرشاں تو بیٹھ کے۔ میں تو آکھیا ہے لوگ تعریف کرن اس دا کوئی فائدہ نہیں، تعریف او مزے دی ہے کہ اللہ عرش تے بیٹھ کے تعریف کرے، محمد الرسول اللہ عرش تے بیٹھ کے تعریف کرے۔ قرآن مجید 22 مقامات ہیں، بعض روایات میں علماء نے لکھا ہے 36 مقامات۔ ان میں سے چند ایک مقامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں کہ عمر کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے عمر بن خطاب آگے اللہ کے پاک پیغمبر کے قریب، یا رسول اللہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہم سارے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل ادا کیا کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او عمرہ، شریعت بناون والا میں محمد کریم نہیں، شریعت بناون والا ایک اللہ پاک ہے، میں محمد الرسول اللہ شریعت پہنچاون والا، اللہ دا پیغام تانوں سناون والا، اپنی مرضی نال میں دین نہیں بنا سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت گل کی تھی، اللہ پاک نے جبرائیل نو بھیجا، او جبرائیل امینہ جا کے میرے پاک پیغمبر نو میرا پیغام سنا دے۔ اور پہلا پارا ہے اور سورت دانا سورت بقرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، آیت نمبر 105 نمبر دی آیت۔ اللہ فرمایا او میرے پاک پیغمبر کائنات والا نو، اپنی امت والا نو اے پیغام تے حکم میرا سنا دے، تیری گل عمر کر رہے میں اللہ پاک بھی وہ گل کر رہا۔ عمر ٹھیک آکھ رہے
اللہ کنگے ٹھیک آکھ رہے ہیں؟ اللہ فرمائے اج دے بعد جیڑا بندہ بھی طواف کرے گا، طواف مکمل کرن تو بعد 2 نفل پڑھنا اس بندے تے لازم ہے۔ اے عمر دی دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے، اللہ پاک قرآن بنا کے نازل کر کے امت واسطے حکم بنا دیتا ہے۔ گل اے ہے میرے بھائیو، تساں تعریفاں کرو میں تعریفاں کراں، اس دی کوئی اہمیت کوئی نہیں۔ تعریفاں او قابل قبول نے جیریاں اللہ عرش تے بیٹھ کے کرے۔ اللہ فرمائے او عمرہ جیری گل تیری زبان چو نکلی ہے اسے گل نو میں قرآن بنا کے نبی تے نازل کر رہا۔ یہ پہلا مقام ہے۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میرا دل لے کر دے اے جری شراب اے حرام ہونی چاہیے دیے، مسلمانوں نہیں پیونی چاہیے دی، ایدی ممانعت ہونی چاہیے دیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او عمرہ شریعت بناون والا کون ہے؟ بولو بولو ذرا، اس گل دے اندر بڑا وزن ہے جیری گل میں کر رہا۔ شریعت بناون والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ دین کون بنیندا ہے؟ اللہ۔ اور پہنچیندہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ پہنچیندہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ دین میں بنا سکدا؟ میرا مرشد، میرے مرشد دا مرشد کوئی اور بندہ دین بنا سکدا ہے؟ بس دین ہوئی اسی جیرا رسول اللہ دس کے گئے۔ ہن میں نے کوئی آکے گستاخ ہے جی وہ خود بے وقوف ہے۔ دین ہے جیرا رسول اللہ دسا کے گئے، اور دین ہے جیرا اللہ پاک نے اپنے نبی نو دسا ہے، اور اللہ نے مہر لائیے میرے پیغمبر جیری وقت الیوم اکملت لکم دینکم، تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے، ہن نویں کوئی شے دین بن سکدی کوئی نہیں۔ اور دین ہوا ہوندا ہے نا جیرا نیکی دا کام ہوے، یہ ہوندا ہے نا۔ اس دا مطلب یہ ہویا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے دین تو علاوہ اگر کوئی بندہ آکھے جو فلاں کم بھی ثواب دا کام ہے اور وہ دین دے وچوں پہلے نہ ہوئے اور اے خود آکھے ثواب دا کام ہے، سمجھو اے دین بنا رہے ہیں، اللہ اللہ کام پیا کردا ہے، اللہ اس نو برداشت نہیں کردا۔ عمر دین بناون والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے، میں دین نہیں بنا سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل لے کر دے شراب ناجائز ہونی چاہیے دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او جبرائیل جا کے میرے پاک پیغمبر نو میرا حکم سنا دے۔ 7واں پارہ ہے اور پہلا صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر نو جا کے دسا دیو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ فرمایا میرے پیغمبر نو جا کے پیغام دے دیو، او لوگو شراب حرام ہے، میرے عمر دا دل پیا کر دے، اے چیز حرام ہونی چاہیے دیئے، اس چیز دی ممانعت ہونی چاہیے دیئے۔ عمر زمین تے پیا خواہش کر دے، میں اللہ پاک عرش برین تو حکم پیا نازل کر دا، عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 7واں پارہ اور آیت نمبر ہے جی 90، اس کے اندر اللہ نے فرمایا عمر زمین تے بولے اللہ عرش برین تے بول دے۔ اور مقام سن یار، مقام کی کوئی حد ہے، مقام ہے۔ اور یاد رکھ صحابہ کرام رائے ہے، ایک حدیث یاد آ گئی، پہلے وہ سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوئے مصلے تے،
رات دا وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیاں، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ گئیاں تے عرض کرن لگیاں، یا رسول اللہ اے جڑے آسمانہ دے ستارے، سنو گل سمجھو ذرا، اے جڑے آسمانہ دے ستارے یا رسول اللہ انہاں دی بڑی کثیر تعداد کوئی گن بھی نہیں سکدا، یا رسول اللہ انہاں دی تعداد دے برابر کسے دیاں نیکیاں ہن یا کوئی نہ، توجہ توجہ، یا رسول اللہ انہاں ستاریاں دی تعداد دے برابر کسے دیاں نیکیاں ہن یا کوئی نہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ انہاں ستاریاں دے برابر نیکیاں عمر بن خطاب دیا۔ اللہ، یہ کوئی عام بندہ نہیں، بولے زمین تے اللہ قرآن بنا کے نبی کریم تے نازل فرما دے۔ 22 مقامات ایسے ہیں جن میں عمر زمین پہ بولا، اللہ عرش برین سے بولا۔ حضرت عمر آ گئے، تیسرا حوالہ سنو، حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ تواڈیاں ازواج تے بیویاں مسلمانہ دیاں عورتاں اے جس وقت باہر نکل دیاں کم دھندے دے نال غیراں دیاں نظراں پوندیاں تے یا رسول اللہ میرا دل برداشت نہیں کردا۔ عمر دی دل چایا وات عمر، یا رسول اللہ میرا دل کر دے عورتاں تے پابندی لگائی جائے۔ وات وہ جواب عمرہ شریعت بناون والا کون ہے؟ آج یہ سبق کی رٹ کے لے جاؤ نا بھئی شریعت بناون والا کون ہے، انشاءاللہ کامیابی واسطے یہی کافی ہے۔ شریعت بناون والا کون ہے؟ ایک اللہ، پہنچاون والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر عرض کرن لگے، یا رسول اللہ میرا دل کر دے عورتاں تے پابندی ہونی چاہیے دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، او عمرہ جے توڑی او نہ بولے کون کنڈی کھولے، او حکم نہ کرے میں مرضی نہیں کر سکدا، او حکم کرے گا تے تاں میں تونوں کچھ کہہ سکدا۔ اللہ رب العزت نے کہ کیتا، اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل میرا عمر زمین تے ایک خواہش دا اظہار پیا کر دے، جا میرے پیغمبر نو دسا دے جیری خواہش عمر دی وہ خواہش عمر دے خدا دی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ احزاب 22واں پارہ، اللہ نے فرمایا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ آیت نمبر میرے بھائیو 59 نمبر دی آیت، سورت دنا سورت احزاب اور پارہ نمبر 22 ہے۔ اللہ نے فرمایا اور جبرائیل جا کے میرے پیغمبر نو میرا حکم سنا دے، یا ایھا النبی اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، کل ازواج کا اپنی بیویاں نو حکم دیو، و بناتے کا اپنی بیٹیاں نو حکم دیو۔ ایتھے گل سمجھ، اللہ دے نبی نو اللہ نے فرمایا کل ازواجک، جمع دسی گئے، مولانا صاحب تشریف فرمائے، پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے، کل ازواجک
زوجہ دی جمع ازواج، و بناتک بنت دی جمع بنات، یہ ہے کہ نہیں؟ بنت دی جمع بنات۔ اللہ آج تے لوگ دینی، توجہ گل ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں تینوں، آج تے لوگ دینی رسول اللہ دی ہکا بیٹی ہے فاطمہ، لوگ آدھیں رسول اللہ دی ہکا بیٹی ہے حضرت فاطمہ۔ اللہ اس مسئلے نو حل کون کرے؟ اللہ فرمائے اسا 1400 سال پہلے حل کر دیتا ہے۔ وَبَنَاتِكَ، ہائے ہائے، اور میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی نہیں فرمایا، اپنی بیٹیاں نو بھی دسو ہے وات اللہ متاں کوئی آکھے امت دیاں عورتاں نبی دیاں بیٹیاں ہوندیاں، اللہ فرمایا جیرا انہی آکھے اوندے منہ چ مٹی ہے، کیوں؟ اللہ نے جواب دیتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دیاں عورتاں امت والی عورتاں دا ذکر علیحدہ کیتا ہے، نبی دی بیٹیاں دا ذکر علیحدہ کیتا ہے، تے نبی دی بیویاں دا ذکر علیحدہ کیتا ہے۔ اے نقطہ سمجھ کے لے جا، شاید اگے تیرے سامنے نہ آیا ہوئے۔ اسا جی مولانا صاحب پوائنٹ ہے نا؟ ہے جی، ازواجک، ازواج بیویاں نبی دیاں، وبناتک بیٹیاں نبی دیاں۔ اللہ دے نبی دی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ چاروں بیٹیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، ساڈا ایمان ہے 4 بیٹیاں اللہ دے نبی دیاں۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹی ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن باقی 3 بیٹیاں بھی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا، کل ازواجک، اپنی بیویاں نو آکھ دیو، و بناتک بیٹیاں نو آکھ دیو، و نساء المؤمنین مسلمان دیاں عورتاں نو آکھ دیو کیری چیز، یدنینا علیہن من جلابیبہن۔ اج دے بعد عمر والی گل تے عمل کرنے اللہ حکم دے رہے ہے، لوگو سنو، اج دے بعد میرے نبی دیاں ازواج تے بنات تے مسلماناں دیاں عورتاں خبردار، تسا اج دے بعد بغیر پردے دے باہر نہیں نکلنا۔ اے عمر زمین تے بولا ہے، اللہ عرش برین تے بول کے فرما رہے ہیں میرے پیغمبر جیری گل عمر آکھیے میری رہ بھی ہوئی ہے۔ تعریف او نہیں جیری تو تے میں کراں، تعریف او ہے جیرا عرش تے بیٹھ کے اللہ کرے، ٹھیک ہے جی؟ ایک اور حوالہ سن، اللہ یہ حوالہ اے بھی 59 نمبر آیت میں حوالہ دیتا ہے تو انو سورہ احزاب دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر دے موقع تے جس وقت مشرکین مکہ دے نال جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر دا موقع، مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار 70 دے لگ بھگ قتل ہو گئے، 70 دے لگ بھگ قیدی ہو گئے۔ جس وقت انہوں نے قید کر کے لے آیا گیا ہے مدینہ شریف دے اندر، اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا اور فرمایا او میرے صحابہ کرام تواڈی کے رہے انہاں قیدیاں دے نال کنجے معاملہ کرنا چاہیے، کہ کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈی رہے مسلماناں دے حالات مالی بڑے کمزور ہیں، انتہائی کمزوری دا عالم ہے، انہاں دے کول فدیہ لے لو تاکہ مسلماناں دے کول کوئی مال بھی آ جائے، اسباب بھی بن ونجن۔ دوسری گل ہے انہاں نو فدیہ لے کے روانہ کر دیو تاکہ ہو سکتا ہے کل ایو بندے مسلمان بن کے ساڈی جماعت دا حصہ بن ونجن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے دی رہ
رہ سنیے اکثر صحابہ دی رہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نا انہاں دی رہ پوچھئے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ابو بکر دی رہ بھی ہے کہ انہاں دے کول فدیہ وغیرہ لے کے آزاد کر دیتا جائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عمرہ تیری کے رہ تو کے آخد ہے عمر دی رہ سارے صحابہ نالو مختلف عمر آکھن لگا یا رسول اللہ میرا دل لے کر دے ان لوگوں حوالے کرو اپنے اپنے رشتہ دار صحابہ دے اور اپنا اپنا رشتہ دار صحابی اپنے رشتہ دار کافر نو قتل کر دا جائے انہاں نال ذرا بھی رعایت نہیں کرنی مکے دے اندر بھی یہ بدماشیاں کر دیاں نا اتھے آ کے بھی اسانو سکھ دا سا نہیں گنن دیتا تے یا رسول اللہ فطرت نہیں بدل دی ہوندی انہاں نو اج موقع مل ونجے تے وقت بھی ساڈے خلاف کرے ہوئے سن اللہ دے پاک پیغمبر نے باقی صحابہ دی رہتے عمل کیتا دوجے صحابہ دی رہتے کیا کیتا فدیہ لے کے آزاد کر دیتا جس وقت ایک کیتا اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت نازل کر کے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم آیت نمبر میرے بھائیو آیت نمبر 67 اور سورت دانا سورت انفال ہے 10واں پارہ ہے اللہ نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر مینو اللہ من دی قسم ہے تو آڈی رہ باقی صحابہ دی رہ اپنی جگہ تے پر میں اللہ دی اوہ رہ جیری عمر دی رہ یہ گل عمر زمین تے آکھ رہا ہے میں اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے عرش برین تے بیٹھ کے وہ گل کہہ رہا ما کان لنبیین نبی واسطے گل ٹھیک نہیں میرے پیغمبر یکون لہو اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ میرے پیغمبر فدیہ لے کے آزاد نہیں کرنا جیری گل عمر کہہ رہے ہیں میں اللہ عرش برین تے وہ گل کہہ رہے ہیں میری تائید عمر دی گل دے نالے اللہ اکبر کتنے 4-5 حوالے ہو گئے نا ہے 4-5 حوالے ہو گئے ایک حوالہ اور سن وقت احادیث دے حوالے یعنی وقت توانو اے سونا ہے نبی دی نظرچ عمر پہلے خدا دی نظرچ عمر ٹھیک ہے وقت نبی دی نظرچ عمر آخری حوالہ خدا دی نظر دے اندر عمر مدینے دے اندر منافقین دا سردار عبداللہ بن ابی بن ابی سلول بدماش منافق تو کلمہ پڑھنے والا میں تو تواڈا عاشق جی اساں تواڈے واسطے جی رہے ہاں جی اساں تواڈے نال ہاں جی وچے وچے جڑاں کپڑیاں اے منافقاں دی نشانی ہوندی ہے بڑے مٹھے ہوندے نو تو وچوں سپ ہوندے بہرحال رئیس المنافقین سردار منافقاں دا عبداللہ بن ابی مرن لگے اس دا بیٹا حضرت عبداللہ اوہو کمال دی گل ہے باپ دا نام بھی عبداللہ بیٹے دا نام بھی عبداللہ توجہ کر توجہ باپ دا نام بھی عبداللہ تے بیٹے دا نام بھی عبداللہ بولو عبداللہ باپ کافراں تے منافقاں دا سردار ہے اور بیٹا نبی دا سچا یار ہے اور لوگوں سنو واللہ
یہدی من یشاء، اللہ جینو چاہے ہدایت دے دے اس دیاں مرضیاں۔ ایک بھائی مشرک ہوندا ہے، دوجا پکا موحد ہوندا ہے، باپ کافر ہوندا ہے، بیٹا پکا مسلمان ہوندا ہے، باپ آزر ہوندا ہے، بیٹا ابراہیم ہوندا ہے، باپ نوح ہوندا ہے، بیٹا کنعان ہوندا ہے، باپ عبداللہ بن ابی ہوندا ہے، بیٹا عبداللہ صحابی رسول ہوندا ہے۔ اے اس دیاں تقسیمان، اس دی تقسیم ہے۔ اور شکر کرا کرو، اللہ دی قسم ہے، شکر پڑا کرو، اللہ تیری ذات دا کرم ہے، تیں اسانوں کسے بت دے سامنے نہیں جھکایا، تیں اسانوں کسے قبر دے سامنے نہیں جھکایا، تیں اسانوں کسے غیر دے در تے نہیں جھکایا۔ جدہ بھی اسانوں جھکن دی توفیق دیتی ہے، اپنے در تے آ کے جھکن دی توفیق دیتی ہے، تیرا کرم ہے، ساڈا کمال کوئی نہیں ہے۔ یہ گل کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اے دسو والا اے جڑے بتاں دے اگے جھک دین تے قبراں دے اگے جھک دین تے گھوڑاں دے اگے جھک دین تے ملنگاں دے اگے جھک دین تے پتہ نہیں کہ کچھ کر دین، اے کملے ہوندے، اے غریب ہوندے، اے بے وقوف ہوندے؟ نا، بڑے بڑے سیانے لوگ ہوندے۔ اچھا اے کوئی سارے جاہل ہوندے، عالم نہیں ہوندے، علماء ہی ہوندے انہاں دے وچ۔ اے بڑے مالدار بھی کئی ہوندے، ہر قسم دا طبقہ ہوندا ہے، او اتھے جھک دین تے موحد بندہ اللہ دے در تے جھکدا ہے، اونوں اللہ پاک اڈے آون نہیں دیندا، موحد نو اڈے جاون نہیں دیندا۔ اے اس دی تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ اس تے شکر ادا کیتا کرو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، انہاں دا بیٹا حضرت عبداللہ اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر آ گیا، یا رسول اللہ کچھ عرضاں لے کے آیا، کچھ درخواستہ لے کے آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بول عبداللہ کیری گل ہے؟ یا رسول اللہ میرا ابا عبداللہ بن ابی ہے تا منافق، لیکن یا رسول اللہ عرض ہے کوشش کرو میرے ابے دا جنازہ تساں پڑھاؤ، ہو سکتا ہے تواڈے جنازے دی برکت دے نال اللہ میرے ابے دی بخشش فرما دے۔ ہوندا ہے نا بعض دفعہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا، جس مسلمان موحد بندے دا 40 مسلمان موحد بندے جنازہ پڑھن، اللہ تو امید ہے اللہ اس بندے دے مرن والے دے گناہ معاف کر دیندا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض میتاں اتنیاں نیک ہوندیاں کہ مسلمانہ جس وقت مسلمان او دا جا کے جنازہ پڑھ دین، اللہ اس دی برکت نال پڑھن والاں دی بخشش کر دیندا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اساں جنازہ پڑھنا ہوندا ہے مونڈھا مار کے، بھئی عزیر شاہ آیا کھڑا ہے، کھنگ مار کے مل کے جنازہ پڑھنا ہوندا ہے، پتہ لگے بھئی یار میں بھی حاضری دتی آئی جنازے، سارے جنازے ہوندے نے اس واسطے نہ میت نوں بخشوا سکدے ہاں نہ اپنے گناہ بخشوا سکدے ہاں۔ گل یہ ہے کہ نہیں؟ اگے پیچھے نویں ملے نا تو جنازے تے لازمی جا کے ملدا ہے، ہاتھ ملے سی بھئی میں آیا حاضری لواونی۔ ایک جگہ تے میں فوتگی تے گیا، یقین کرو فوتگی تو بعد، یہ پپلاں دی گل ہے، کوئی دور دی گل بھی نہیں، فوتگی تو بعد بیٹھے ہوا غالباً وہ دن ہے یا دوسرا دن ہے، میں گیا تے نال کاپی چاہ کے بندہ بیٹھا دروازے دے نال، وہ کوئی 100 دے رہا ہے کوئی 200 دے رہا ہے، تو میں دوست کو پوچھا، میں کہا یار خیر ہوئے ایک ہے، اس نے کہا جی اتنے میت تو بعد فوتگی تو بعد بھی لوگ پیسے لکھویندے ہیں، وہ حاضری لگ دی ہے بھائی فلانا بھی دے گیا تے فلانا بھی آیا، اے جنازے ہون، اے افسوس تے تعزیت ہون، سانو راکھ تے خاک ملنا ہے، اجر تے ثواب کچھ بھی نہیں ملنا۔ ہاں جس وقت مسلمان جا کے کسی موحد مسلمان دا اللہ دی رضا واسطے جنازہ پڑھے، اللہ یا میت دی بخشش کر دیندا ہے یا پڑھن والے دی بخشش کر دیندا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جنازے شریک ہوئے اور اس تو بعد دفن تک او دے نال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نو 2 قیرات ثواب عطا کردا ہے۔ کتنے؟ 2 قیرات۔ یا رسول اللہ قیرات کتنا ہوندا ہے؟ فرمایا قیرات ہوندا ہے 1 قیرات احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرن دا ثواب۔ اساں اس نو خالی ملن دے بہانے ضائع کر دیندے، شیطان بڑا خبیث ہے، بڑا حرامی ہے، وہ ساری نیکیاں سانو کماون نہیں دیندا۔
اچھا تے جیرا بندہ صرف جنازہ پڑھے ایک کی رات دفن تک نار راوے 2 کی رات، ٹھیک ہے، اللہ دا واسطہ ہے جس مسلمان موحد دا بھی جنازہ پڑھن گئے کرو خالصتاً نیت اللہ دی رضا والے کیتی کرو، تہاڈی بھی بخشش تے انشاءاللہ او دی بھی بخشش، ٹھیک ہے نا جی، کر سونا انشاءاللہ۔ اچھا ٹائم کیا ہو گیا جی؟ آج تو بڑا سخت آرڈر نافذ تھے کل میرے تھے بھائی فون کیا ہو گیا جی؟ 5 منٹ رہتے ہیں جی، سفر بڑا رہتا ہے 5 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ کو بھی نہیں جی، میں نے بڑا بھائی آرڈر آکھا گیا ہے 1:45 تے ختم کرنا ہے، 1 بجے شروع کرنا ہے، اگر وہ کر سا اچھا جی، اللہ دے پاک پیغمبر جنازہ پڑھ گھنا پڑھا دیو سجدہ دے نال بخشش ہو ونجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اپنا کرتا مبارک دے دیو، اس کرتے مبارک اسا اپنے ابی جی نو کفن دے دساں تاکہ ہو سکدا اس کرتے دی برکت نال اللہ بخشش فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی قمیض اتار کے دے دیتی ہے، اور دیکھ ساڈا پیر کیو جے پیر اپنی قمیضاں اتار کے بھی مریداں واسطے دے دیندا ہے۔ اج دے پیراں دا حال دیکھ، ایمان بھی لٹ لیندا ہے، پیسہ بھی لٹ لیندا ہے، عزتاں بھی لٹ لیندا ہے، تے سارا کچھ لٹ کے آدا ہے عاشق رسول میں ہے یہ گل کہ نہیں ہے؟ ساڈا پیر دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا عبداللہ لے جا میری قمیض لے کے چلے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر متعینہ وقت جرائی او دے موقع تے تشریف لے گئے جنازہ پڑھاون واسطے۔ جس وقت قریب گئے عبداللہ بن ابی دے منہ تو کپڑا ہٹا کے، توجہ عبداللہ بن ابی دے منہ تو کپڑا ہٹا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے او دا منہ کھول کے اپنا لعاب او دے منہ چ سٹ دیتا۔ او لوگو سنو اے او لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگے سب دا زہر ختم ہو جاندا ہے، اے او لعاب علی دی اکھیاں تے لگے بیماری ختم ہو جاندی ہے، اے او لعاب کڑوے کنویں دے اندر سٹ دے وے اللہ دا پاک پیغمبر سارا کنویں مٹھا ہو جاندا ہے۔ اج او لعاب بابرکت عبداللہ بن ابی دے منہ دے اندر سٹ دیتا ہے، اللہ دے نبی دے کرتے دے نال او دا کفن دیتا گیا ہے، اور جنازہ پڑھاون لگے، جنازہ صفاں سیدھیاں ہون لگیاں، عمر نیڑے آ گیا ہے، ہائے ہائے عمر تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا عزت ہے اللہ دے دربار دے اندر۔ عمر نیڑے آ گیا ہے، یا رسول اللہ اے عبداللہ بن ابی او بدماش ہے جیرا پوری زندگی دین دی مخالفت کردا رہیا ہے، تہاڈی مخالفت، تہاڈے قرآن دی مخالفت، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ تے تہمت لاون والا وچوں سب تو اگے اگوان یا بدماش ہے، منافق ہے، کافر ہے، مسلمان بھی کوئی نہیں۔ آج اسے دا جنازہ بھلا کیوں پڑھ دے پائے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عمرہ اللہ مینو نہیں روکا تو بھی نہ روک، اللہ مینو منع نہیں کیتا تو بھی منع نہ کر۔ حضرت عمر تا چپ ہو گئے پر اللہ چپ نہ رہا، کیوں؟ عمر او شخصیت تے زبین تے لب ہلائے اللہ عرش برین تے قرآن بنا کے نبی تے نازل کر دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیتا ہے، جنازہ پڑھا دیتا، جنازہ پڑھا کے پیچھے ہٹن لگے جبرائیل آ گیا، ہے عمر تیرا کیا مقام ہے؟ جبرائیل آ گیا اور آ کے اللہ دا پیغام سنا دیتا ہے۔ 10ویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے میرے پاک پیغمبر جیری گل عمر پہ آکھ دے میں اللہ دی رہ عمر والی رہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی سنو توجہ دے نال کیرا حکم آ رہا ہے، فرمایا استغفر لهم، میرے پیغمبر تسا منافقاں دا جنازہ
پڑھو او لا تستغفر لهم یا منافقاں دا جنازہ نہ پڑھو، پڑھو یا نہ پڑھو، ان تستغفر لهم 70 مرتن، اے میرے پاک پیغمبر تساں 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھو، فلن یغفر اللہ لهم، مینو اللہ عمر دی قسم ہے منافق نو میں کدیں بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ عمر زمین تے بولے، اللہ عرش برین تے بولے ہے۔ اتنے ایک اور گل بھی سندا جا، توجہ کر میرے بھائیا، لوگ آکھ دین اساڈا فلاں دے نال ساڈی نسبت ہے، اساں فلاں دے مرید ہاں، فلاں ساڈے شیخ ہیں، ساڈے مونڈے تے ہتھ مارسن اسانو جنت ملوے سی۔ اللہ دی قسم ہے رسول اللہ جنازہ پڑھاون والا انہاں تو نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی تو زیادہ نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ او بولو ذرا، نبی تو زیادہ نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی خود جنازہ پڑھاون والا، اور عبداللہ بن ابی نو کفن کیرا دتا گیا، نبی دی قمیض، نبی دا کرتا، نبی دی قمیض دے اندر کفن دتا گیا ہے، نبی خود جنازہ پڑھاون والا، اور اس تو ود کے نبی کریم دا لعاب مبارک عبداللہ بن ابی دے منہ دے اندر سٹ دتا گیا ہے۔ اس دے باوجود بھی اللہ فرمایا فلن یغفر اللہ لهم، اور سنیا 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھ میں مشرک نو کی نہیں معاف نہیں کرنا۔ اللہ اس تو اگے نا چند آیتاں چھوڑ کے اللہ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور میرا پیغمبر ایک عبداللہ بن ابی نہیں، توجہ، ایک عبداللہ بن ابی نہیں، جیرا بھی منافق دے مشرک ہوئے، اسلام دا دشمن ہوئے، لا احد منہم مات ابدا، ابد الاباد تک میرے پیغمبر ساڈا حکم ہے تو سا جنازہ کافر تے منافق دا مشرک دا جنازہ نہیں پڑھ سکدے۔ مشرک دا جنازہ پڑھنا تا اپنی جگہ تے لا تقم علی قبرہ، اس دی قبر تے کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکدے۔ جیڑا مشرک ہوئے اس دی قبر تے کھڑے ہو کے فاتحہ بھی، اے میں نہیں کہہ رہا، کل اے نہیں آکھنا جو عزیر شاہ اے گل آ گیا ہے، اللہ دا واسطہ ہی گھر جا کے قرآن دیکھ وقت آکھیں قرآن یہ پیاد ہے۔ ہاں اگر میری گل غلط ہوئے، قرآن تو ثابت نہ ہوئے، وقت تیرا حق بن دے تو آکھ عزیر جھوٹ مارے سٹیج تے بیٹھ کے۔ حوالہ سن لے سورت دانا سورت توبہ اور آیت نمبر 80 اور اس تو بعد دوسری آیت اسے صفحے تے آیت نمبر 84، 80 نمبر اور 84 نمبر گھر جا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر خود جا جنازہ پڑھے مشرک دا منافق دا، اساں اس پیغمبر دی وجہ تو بھی اس دی بخشش نہیں کر دے ہوندے۔ اے عمر آکھے زمین تے، اللہ بولا ہے عرش برین تے، اے عمر جیرا زمین تے بولے اللہ عرش برین تے بول رہے۔ ٹائم ہو گیا تھوڑا پورا، ہاں جی 51 منٹ ہو گئے، ہاں جی بھائی کوئی 5-7 منٹ دی اجازت ہے کہ نہیں؟ اگر اجازت نہیں صرف یہ 2-3 حدیثاں سنوے سو چھوٹی چھوٹیاں۔ بھائی عمر نبی دی نظر چھوٹے چھوٹے لمبے چوڑے نہیں سنا ہوئے، ہے اجازت ہے؟ اللہ دی قسم ہے صرف تواڈے فائدے واسطے، میں تو پتہ ہے، میں تو مطالعہ کر کے آیا کھڑا، میں تو پتہ ہے، صرف میں یہ چاہتا خدا دی نظر عمر کنی آئی تے نبی دی نظر عمر کنی آئی، میں ادا تانوں پوری گل سمجھ آ ونے، ورنہ ادھوری گل چلی گئی نا اگلے جمعے تک تو بھول ونجنی ہے۔ ٹھیک ہے چھوٹی جی گل سنو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہن گل کریے عمر نبی دی نظر دے اندر،
عمر نبی دی نظر دے اندر عمر دے متعلق اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمیندے ہوندے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہائے 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 اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین، او لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد پوری امت دے اندر کوئی جیا بندہ اس قابل نہیں جیرا نبی بن سکے تے جیرا بدماش آکھے جو میں نبی ہاں، اور جیرا آکھے میں نبی ہاں، جیرا بدماش آکھے نبی علیہ السلام تو بعد کوئی بدماش آکھے جو میں نبی ہاں، اس نو اللہ تعالیٰ 16 سال دے بچے فیصل دے نام دا بچہ 16 سال دے بچے دے ہتھوں قتل کرا کے دنیا نو دسا دیندا ہے نبی اے نہیں، سچا نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اے شکر ہے اساں تو آنا بڑے گناہگار جے بندے، بڑے کمزور ایمان والے، حقیقت ہے بڑے کمزور ہاں، ورنہ اساں یہ کام کیتا ہویا ہے. اللہ دی ذات ہے وہ تو دیکھ رہی ہے، وہ بچہ اس قابل ہے ہی تو اللہ اس نے استعمال کیتا ہے نا، نہ تو تینوں میری قیمت لگیا. سانو افسوس کرنا چاہیے اور اس گل تے کڑنا چاہیے ہے میں ختم نبوت دے کام کیوں نہیں آ سکا، کڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا کہ میں کوئی جذبات آپ کے بوسٹ نہیں کر رہا، میں حقیقت آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی بنن دے قابل کوئی نہیں. ہاں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی امت پوری وچوں نبی بنن دے قابل ہے تو اللہ دی قسم عمر نبی بنن دے قابل ہے. سن نبی دی نظر دے وچ عمر اللہ دے نبی نے فرمایا میرے بعد ہے تے کوئی نہیں، بن سکدا تے کوئی نہیں نبی. جے کوئی بندہ اس گل دا اہل ہے، صلاحیت رکھدا ہے تے عمر بن خطاب رکھدا ہے. اللہ کینو بناونا ہوندا تا عمر نو نبی بناویا. اے پہلا حوالہ ہی حضرت عمر دے بارے نبی دے اظہار خیال نبی کریم علیہ السلام کے رکھ دین نبی عمر دے متعلق اپنی رائے. دوسری گل اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو سنو جیری گلی وچوں توجہ جیری گلی وچوں عمر گزر جائے اس گلی وچوں شیطان نہیں گزر سکدا. توجہ گل سمجھ آئی؟ جیری گلی وچوں عمر گزر جائے اس گلی وچوں شیطان نہیں گزر سکدا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع تے ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے ہاتھ رکھا ہوا ہے، عمر دے کندھیاں تے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر درمیان دے اندر چلدے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگو جس وقت ڈٹھے خوش ہوئے آکھن لگے کیا دوستان دی تروڑی تے جوڑی آ رہی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. او سوال کرنے والا، او متحیر اکھیاں نال دیکھن والا سن لے جن اج اساں ترے کٹھیاں اللہ دی قسم دن قیامت دے اللہ سا تینوں اکٹھا اٹھاونا ہے. ایک اور موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن ومنہا نخرج. حدیث سن کے جا، ایمان تازہ کر کے جا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں محمد کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق تے عمر اساں تیناں بنداں نو توجہ نال سن اساں تیناں بنداں نو اللہ رب العزت ہکے مٹی چوں پیدا کیتا ہے.
اللہ جتوں رسول اللہ دی پیدائش واسطے اللہ نے مٹی دے ذرات اور خمیر چنے ہیں، اسے جگہ تو ابو بکر دا بھی چنے ہیں تے اسے جگہ تو عمر دا بھی چنے ہیں۔ فرمایا انا و ابو بکر و عمر، میں تے ابو بکر تے عمر خلقنا من تربت واحدہ، اللہ سانو ہکے مٹی چو پیدا کیتا ہے، وفی ندفنو، اور اساں ہکے مٹی چ دفن ہونے ہے کہ نہیں؟ آج دفن تینوں ہکے مٹی چ ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ تانوں مدینہ بھی دکھائے، مکہ بھی دکھائے، اللہ حج تے عمرے دی ساتھ نہ بھی نصیب کرے، مدینہ تے مسجد نبی شریف دیاں زیارتاں بھی اللہ نصیب کرے، جا کے اتھے جا کے دیکھ لینا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قبر مبارک، انہیں قبر مبارک نبی کریم دی اتھو لے کے اللہ دے نبی دے مونڈے دے برابر نال علی قبر شروع ہوندی ہے ابو بکر صدیق دی، اور ابو بکر دے مونڈے دے نال علی قبر شروع ہوندی ہے عمر بن خطاب دی۔ میرے نبی نے پہلے فرمایا او لوگو اللہ سانو ہکے مٹی چو پیدا کیتا ہے، ہکے مٹی چ دفن کرنا ہے، وَمِنْهَا نُخْرَجُ، اور اللہ دی قسم ہے اللہ پاک سانو ہکے مٹی چو قیامت والے دن اٹھاونا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں، بعض لوگ ہیں اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اور دعا کرو اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، آمین تا آکھو، او یار آمین آکھو، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اللہ کہنو ہدایت دے دے وے ساری صحت کے اثر ہے، سانو خوشی ہے نا۔ بعض لوگ آتے ہیں اور ساڈا مدینے تے جس وقت قبضہ ہو گیا، اساں سب تو پہلا کام کے کرنا ہے ابو بکر تے عمر دیاں میتاں روزہ رسول چو کڈ دیونیاں۔ اللہ دا نبی فرماندا ہے خبردار اللہ سانو ہکے مٹی چ دفن کرنا ہے تے ہکے مٹی وچوں قیامت والے دن اٹھاونا ہے۔ اے اس گل دا اشارہ ہے خبردار کوئی ایو جے حرکت اگر کرن لگے گا تے اللہ اس نو تباہ کر دے گا، نبی دی گل غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اچھا آخری گل بالکل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نال کتنی محبت کردہ ہے؟ آخری گل، عمر نبی دے نال کتنی محبت کردہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے، ابو بکر بھی رخصت ہو گئے، عمر بن خطاب دا دور آ گیا رضی اللہ عنہ، آکھو رضی اللہ عنہ، آج انہاں دی شہادت دا دن ہے، اسے دن شہید ہویا اندر اللہ 23 ہجری، اور یہ دن آئی، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر بھی دنیا تو رخصت، ابو بکر صدیق بھی رخصت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے بیٹھے ہوئے نا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے چھوٹا جیا بچہ ہے، دیکھ لوگ جدا کرتے ہیں نبی کو، نبی کی آل کو اور صحابہ کرام کو، ان کو جدا جدا کرتے ہیں، توجہ سے آخری بات سناؤ، سامنے چھوٹا جیا بچہ آیا ہے اور اس نے سامنے کھڑے ہو کے آنکھے او جیرا بندہ سٹیج تے بیٹھا ہے، توجہ توجہ، او جیرا سامنے سٹیج تے بندہ بیٹھا ہے، اے اساڈا نوکر ہے، اے اساڈا غلام ہے، اے ساڈا غلام ہے۔ ایو گل عمر بن خطاب تک پہنچ گئی، عمر بن خطاب نے ڈٹھے گل آکھن والا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ چھوٹا، اور آدھکین آدھن اے جرا سٹیج تے بیٹھا ہے، اے ساڈا غلام ہے، ساڈا نوکر ہے، ساڈا غلام ہے۔ عمر بن خطاب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے، آکھن لگے اللہ دا واسطہ ہی ایو گل مینوں لکھ دے، عمر تواڈا غلام ہے۔
ہے تو ساتھ دیو جدا جدا ہے نہیں عمر آتا ہے یہ گل میں نو لکھ دے کہ عمر تہاڈا غلام ہے اور تسا عمر نو اپنا غلام بنا لیا ہے اللہ دی قسم ہے نبی دے نال عمر آل نبی دے نال عمر جنہاں نو نبی تو عمر نو کوئی جدا نہیں کر سکدا آل نبی تو بھی جدا کوئی نہیں کر سکدا اس دی واضح دلیل ہے حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر دے نکاح دے اندر دے کے لوگوں نو دسا دیتا ہے او لوگوں بیٹیاں انہاں نو دیویندیاں جیراں دے نال دلی پیار تے محبت ہوے کوئی دشمنوں نے بیٹیاں دے دے بیٹیاں انہوں نے دیویندیاں جنہاں دے نال دلی پیار تے محبت ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اے عمل کر کے اپنی بیٹی دا نکاح عمر دے نال کرا کے لوگاں نو پیغام دے گئے خبردار 1400 سال بعد آون والو عمر تے علی نو کوئی جدا نہیں کر سکدا عمر تے حسین نو کوئی جدا نہیں کر سکدا عمر تے رسول اللہ نو کوئی جدا نہیں کر سکدا باقی رہا مسئلہ کوئی بندہ ستارہ نہیں منہ کر کے تھک واوے توجہ ستارہ نہیں منہ کر کے تھک واوے ستارہ دی روشنی ختم ہوندی ہے کہ کوئی نہ توجہ بس جواب تو سوچ سمجھ کے دو ستارہ نہیں کوئی بندہ تھک واوے ستارہ دی روشنی گھٹ دیے کہ کوئی نہ نہیں گھٹ دی نتیجہ کے نکل رہے تھک الٹا لوٹ کے سٹن والے دے منہ تے آندیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے سارے صحابہ ستارے ان میں محمد الرسول اللہ چنتے سراج منیر میرے سارے صحابہ ستارے ہیں او لوگو ستارے نہیں تھک سٹن والے دے منہ تے تا تھکان دیے پر ستارے دی روشنی ختم نہیں ہوندی محمد کریم دے سارے صحابہ اللہ دے نبی نے فرمایا اے ستارے کوئی بھوکن والا اپنی زبان تے گندی کر سکتا ہے اپنے واسطے جہنم دا ٹکٹ تا خرید سکتا ہے پر نبی دے کسے صحابی دے شان دے اندر ایک وال برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ربنا تقبل